اہل بیت یہ بھی اسلام کے ترجمان، ہمارے سر کا تاج، اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام۔ لیکن پہلے سمجھو اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اہل بیت کا معنی گھر والے، مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ توجہ کر لیں، میں جو باتیں بتاتا ہوں نا، یہ آپ کو سینکڑوں صفحات نکالنے کے بعد یہ باتیں ملیں گی، اور پتہ نہیں پھر آپ کی سمجھ میں آئے کہ اوپر سے گزر جائے۔ اگر آج سمجھ رہے ہو کل کو کسی کو سمجھانے والے بن جاؤ گے۔ اہل بیت کا معنی حضور کے گھر والے۔ اب اہل حضور کے گھر والے کون ہیں؟ سب سے پہلے گھر آباد ہوتا ہے گھر والی سے۔ کس سے آباد ہوتا ہے؟ گھر والی سے۔ اللہ پاک آپ سب کی شادیاں کرائے، ہاں جی۔ جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی، ہاں جی، تو آپ کا گھر، ہاں جی، شادی خانہ آبادی۔ جب شادی خانہ آبادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھر کو کون آباد کرتا ہے؟ گھر والی۔ تو لہذا گھر والوں میں سب سے پہلے کون شامل ہوتا ہے؟ بیوی۔ کون شامل ہوتا ہے؟ بیوی۔ لہذا اب اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہوں گے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہاں جی۔ اب ظلم دیکھو، یہ مرزا جیلمی، اس کے جو استاد ہیں جتنے روافظ ہیں یہ شیعہ ہیں، اور شیعہ حضرات روافظ کہتے ہیں، روافظ بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں ہیں لیکن اولاد شامل ہے۔ بیویاں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ بات نہ صرف عقل کے خلاف ہے، نہ صرف عرف کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ہر اعتبار سے بندہ کہتا ہے بھی اس کا کوئی توق ہی نہیں بنتا۔ روافظ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں، لہذا اہل بیت کے جو فضائل آئے ہیں حضور کی بیویوں پر فٹ نہیں ہوتے۔ یہ منافقت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ بغض رکھا جائے، اور جب کہ قرآن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے فضائل بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان کے خاص فضائل ہیں۔ اب قرآن کریم خود بتاتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ پاک نے اس رکوع کے سورہ احزاب کے اندر، رکوع کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج کو مخاطب کر کے ان کے متعلق احکام کو بھی نازل کیا، ان کی شان کو بھی بیان کیا۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب اللہ پاک نے فضائل بھی بیان کیے اور مسائل بھی بیان کیے۔ اسی رکوع کے اندر جہاں فضائل اور مسائل ہیں، اللہ پاک حضور کی بیویوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ پاک چاہتے ہیں ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور کر دیں اے نبی کے گھر والوں۔ جب قرآن پاک کی اس سے پہلی آیتیں ساری کی ساری حضور کی بیویوں کے متعلق ہیں، اور اس کے بعد والی آیتیں حضور کی بیویوں کے متعلق ہیں، تو یہ آیت کس کے متعلق ہوگی؟ حضور کی بیوی کے متعلق۔ اب رافضی اور رافضی نماز ذیل یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس آیت میں فضیلت جو ہے حضور کی بیویوں کی نہیں ہے بلکہ اولاد کی ہے۔ اللہ تمہیں عقل دے، اللہ تمہیں عقل دے۔ اب دیکھو میں نے کہا یہ بات قرآن کے خلاف ہے، قرآن پاک کی یہ آیت قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم کی بیوی کو ان کے گھر کا فرد کہا گیا۔ اگر بیوی اہل بیت میں نہیں، قرآن نے کیسے کہہ دیا؟ لہذا یہ اہل بیت، سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ توجہ کرو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کا فرد۔ یہ بات قرآن کے خلاف ہے جو کہتے ہو کہ بیویاں گھر کا فرد نہیں، اور عرف عام کے بھی خلاف ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے عرف عام کے اندر بیوی گھر کا فرد ہوتی کہ نہیں؟ بھئی ماں جو ہے، ماں یہ گھر کا فرد پہلے ہوتی ہے، بچے اس کے بعد ہوتے ہیں۔ ماں پہلے گھر کو آباد کرتی ہے تو پھر ہی بچے آتے ہیں۔ ماں گھر کو آباد نہ کرے بچے کہاں سے آئے؟ ہاں جی، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، شادی پہ آپ نے کبھی کارڈ پڑھا؟ توجہ کرو ذرا، شادی کارڈ پڑھا کبھی؟
جو آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو شادی پہ بلانا چاہتا ہے تو وہ یوں لکھتا ہے شادی کارڈ کے اوپر، مثلاً کہتا ہے کہ بھائی وسیم صاحب ماں اہل و عیال، وسیم صاحب بما اہل و عیال۔ اب کیا مطلب ہے کہ وسیم صاحب خود بھی آئیں، اپنی گھر والی کو بھی لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، یہی مطلب ہے نا، اہل و عیال کے اندر سارے شامل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اب اگر وسیم صاحب یہ کریں کہ شادی پہ خود چلے جائیں، اپنے بچوں کو لے جائیں اور گھر والی کو نہ لے کے جائیں، آگے میزبان پوچھے ہاں جی آپ معاشر تشریف لے آئے، سب لوگ آئے ہیں، کہ جی ہاں جی میں خود تو آیا ہوں، میری بچے بھی آئے ہیں، لیکن گھر والی نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر کا فرد نہیں ہے۔ میزبان کیا کہے گا؟ بھیا اللہ کے بندے کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی انیانے کتوں آ گئے پھر، کیونکہ بیوی گھر والی نہیں ہے تھی ایک کڑا بھی۔ ہاں جی وسیم صاحب کو مطلب کہتا ہوں سمجھانے کے لیے آنٹی تو نکلے ہیں۔ ہاں جی مطلب پہلے بیوی گھر کا فرد ہوتی ہے، عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بما اہل و عیال کا مطلب بیوی پہلے آئے، گھر والی پہلے آئے شادی میں، بچے آتے ہیں آئے نہیں آئے۔ دیکھو نا جی ہوتا نہیں ہمارے یہاں کہ شادی پہ جاتے ہیں تو میاں بیوی عام طور پر جاتے ہیں اور بچوں کو اگر زیادہ ہو تو ایک دو کو لے جاتے ہیں، بچوں کو سب کو نہیں لے کے جاتے بلکہ ایک دو کو لے جاتے ہیں تاکہ اتنے جا کے کام خراب نہ ہوئے اور کیا نہیں تو روپیہ 500 دینا سے 2000 کی روٹی کھا گئے۔ ہاں جی تو بچوں میں سے پھر کسی کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی عموماً جاتے ہیں اگر بما اہل و عیال دعوت ہو تو بیوی گھر کا فرد تو پہلے ہے۔ اب دیکھو اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کی اہل بیت ہیں، لیکن روافض یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت کہتی ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، باقی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور داماد ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم ان کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ان کا اہل بیت ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ جب قرآن کریم میں تو اہل بیت فرمایا گیا حضور کی بیویوں کو، تو پھر آپ کی بیٹی نواسے اور داماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کو اہل بیت کہاں فرمایا گیا؟ ان کو اہل بیت فرمایا گیا حدیث پاک میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سارے یہ حضرات موجود تھے، آپ صلی اللہ تشریف فرماتے، تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ تشریف فرماتے ہاں جی اب یہ حضرات آئے، حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، حضرت علی المرتضیٰ آئے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب اٹھایا اور اپنی چادر کے اندر چھپا لیا، جس طرح کے پیار سے بس اوقات ماں اور باپ بہن بھائی آپس میں نہیں چھپن چھپائی کھیلتے، اس طرح جو ہے چادر میں چھپا لیا اور فرمایا ہا اولائی اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی المرتضیٰ کو اہل بیت فرما دیا، حضرت فاطمہ کو اہل بیت فرما دیا اور حضرت حسن حضرت حسین کو اہل بیت فرما دیا، کسی مسلمان کی ضرورت ہے کہ ان کو اہل بیت سے نکال سکے؟ اہل سنت والجماعت آپ کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور آپ کی بیٹی آپ کے نواسوں اور داماد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ہم دونوں کو ہی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں۔